بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 5 دسمبر اور جمعۃ المبارک کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ بدستور ابھی تک تنازع کا شکار ہے اور اس وقت تک جاری نہیں ہوا. جب جاری ہوگا تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو منظور کی گئی وہ سمری تھی اور اس سمری کی بھی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں کہ وہ جو سمری وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 نے بھیجی تھی جناب صدر مملکت فارم 47 زرداری صاحب کو، اس سمری میں کیا لکھا ہوا تھا. اس سمری میں پیراگراف 7 کی منظوری دی گئی ہے اور اس سے پہلے 6 پیراگراف کیا تھے، اور جس پیراگراف 7 کی منظوری دی گئی ہے اس پیراگراف میں تفصیل سے کیا لکھا ہوا تھا. کیونکہ ایئر چیف کی جو مدت ملازمت توسیع دی گئی ہے ان کو ایکسٹینشن کی 2 سال کی، وہ بھی سمری پیراگراف نمبر 7 کی منظوری ہوئی ہے. اور پھر اسی پیراگراف 7 کا حوالہ دیتے ہوئے دوسرے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ چیف آف ڈیفنس آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور کتنے عرصے کے لیے اس کا کوئی نہیں بتایا گیا. اور وہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پیراگراف 7 کی منظوری دی گئی ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ اس پیراگراف 7 میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ ایک ہی پیراگراف جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز کی نئی تقرری اور پھر ایئر چیف کی 2 سال کی ایکسٹینشن، دونوں کے لیے ایک ہی پیراگراف کیسے ہو سکتا ہے. یہ جب اس کی تفصیلات جاری کریں گے تب پتہ چلے گا. پھر یہ کہ اس سے پہلے 6 پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. تو کل جو کچھ ہوا وہ صرف سمری کی منظوری ہے، نوٹیفیکیشن ابھی ہونا باقی ہے، اور جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے، کیونکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے جڑی ہوئی کچھ اور خبریں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو، یہ تقرری ہو یا نہ ہو، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تنازع شروع ہو چکا ہے. اور یہ تنازع شروع ہوا ہے جناب نواز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان، کیونکہ ورنہ کوئی صورت نہیں تھی کہ یہ 7 دن تک ڈیلے کیا جاتا اور جنرل عاصم منیر صاحب کو بذات خود وزیر اعظم ہاؤس جانا پڑا، اور پھر بذات خود انہیں ایوان صدر بھی جانا پڑا، اور پھر بائی ہینڈ اپنی سمری منظور کروا کے وہ انہیں پنڈی لے جانا پڑا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بلا سبب نہیں ہیں، یہ غیر معمولی نوعیت کے واقعات ہیں. اور اس سے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں ان دونوں کی سیٹیں جو ہیں وہ خطرے میں ہوں گی، دونوں عہدے خطرے میں ہوں گے. اس کی ریزن ہے کہ اختلافات اور شکوک و شبہات اور لڑائی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے. گو کہ کل وزراء نے پریس کانفرنس کی، اعظم نذیر تارڑ اینڈ عطا تارڑ یعنی کہ تارڑ برادران نے کل جو پریس کانفرنس کی وہ ہونی تو تھی نوٹیفیکیشن کے معاملے میں، لیکن انہوں نے سارا غصہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ نکال دیا، پاکستان تحریک انصاف پہ نکال دیا. وہی 9 مئی کی گردان پڑھی گئی. اور جب جرنلسٹوں نے، صحافیوں نے، رپورٹرز نے جب ان سے نوٹیفیکیشن سے متعلق سوال کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ نہیں، عمران خان صاحب سے متعلق سوال کریں، اڈیالہ جیل کے بارے میں سوال کریں. اب آپ کو کچھ خبریں اڈیالہ جیل سے بھی آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی سادہ نہیں بلکہ گمبھیر ہیں. کل ملاقات تھی عمران خان صاحب سے، اور اس میں سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہنچے ہوئے تھے، شاہد خٹک صاحب جن کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا ہے قومی اسمبلی میں، وہ بھی ان کا نام بھی تھا، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. ارشد ایوب صاحب رکن صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا، ریاض خان صاحب MPA KPK، اور عاصم خان MPA KPK، اور شفقت ایاز MPA KPK. یہ تمام کے تمام جو ہیں رہنما اور ارکان پارلیمان یہ پہنچے ہوئے تھے اڈیالہ جیل. لیکن کل بھی اڈیالہ جیل کے دروازے
بند کر دیے گئے اور ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، کیونکہ منگل کے روز عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کروائی گئی تھی اور اس سے ایک دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اب جی یہ اس طرح سے ملاقاتیں نہیں ہو سکیں گی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے تو وہ اندر سے پیغام دیتے ہیں، اور جب پیغام دیتے ہیں تو وہ پھر ٹویٹر پہ آتا ہے اور اس سے ہمارے حکومت کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ملاقاتیں کروائیں۔ پھر وہ وزراء نے کل طارق برادران نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب تو سزا یافتہ ہیں، تو وہ کیسے پارٹی کو چلا سکتے ہیں، کیسے وہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ صرف سزا یافتہ تھے بلکہ وہ عدالت کو مطلوب بھی تھے اور عدالت سے مفرور بھی تھے، اور عدالت کو 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا علاج کے لیے کہہ کر گئے تھے اور پھر کئی مہینے بلکہ کئی سال تک واپس نہیں لوٹے تھے، اور وہ پھر تب لوٹے تھے جب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب آ گئے اور جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے، تب وہ واپس لوٹے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کا رخ نہیں کیا، وہ مفرور بھی تھے، مطلوب بھی تھے اور سزا یافتہ بھی تھے، اور اس وقت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ آرمی چیف بطور انہوں نے کی تھی نومبر 2022 میں، اور سارے معاملات لندن میں طے پائے تھے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وہ بھی لندن کا وزٹ کر رہے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی لندن کا وزٹ کیا، عرفان صدیقی صاحب بھی لندن کا وزٹ کر رہے تھے، اور بھی سارے کے سارے ایم پی ایز، ایم این ایز، اہم لوگ جو ہیں، اور ملک احمد خان صاحب، یہ سارے جتنے بھی میسنجر تھے اور جتنے بھی رابطہ کار تھے اور جتنے بھی معاہدہ کروانے والے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان، وہ سب کے سب لندن پہنچ رہے تھے۔ تو اگر جنرل عاصم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، جبکہ اس وقت انہوں نے کی جب عدالت کو مطلوب تھے، مفرور تھے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اور پھر یہ کہ نواز شریف صاحب سے بھی تو بے شمار لوگ ملتے تھے، اور یہاں تک کہ صحافی بھی ملتے تھے، اور صحافیوں نے خود انکشاف کیا کہ کئی گھنٹے تک اور کئی لوگ وہاں پہ 20 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور ملاقات کرتے تھے۔ بہرحال کل ایک اور کام ہوا بہت ہی آسان، اور وہ عمران خان صاحب کو مستقبل میں جا کے بڑا فائدہ دے گا، اور وہ یہ کہ کل طارق برادران نے کہا کہ ہم مکمل طور پر پابندی عائد کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب نہ ہی ان کی بہنوں کی ملاقات ہوگی اور نہ ہی ان کی بہنوں کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی ان کی ملاقات ہوگی، اب کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ عمران خان صاحب کی ساتھ ملاقاتوں پر اب مکمل پابندی عائد ہوگی، اور پارٹی کے لوگ بھی ان سے نہیں مل سکیں گے۔ کل انہوں نے جو رولز پڑھ کر سنائے وہ رولز بھی ایکچول صحیح نہیں تھے، اس لیے اس میں بھی کافی سکم تھا۔ بہرحال جب انہوں نے کہا 2-3 باتیں اور کہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے، کہ ایک تو بات انہوں نے کہا کہ بہنوں سے ملاقات پابندی، انہوں نے کہا جی یہ جو جیل ہے اڈیالہ یہ تو مریم صاحبہ یعنی کہ پنجاب حکومت کے کنٹرول میں ہے اور انتظامی کنٹرول ان کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہی جماعت ہے اس لیے تو سیدھا انہوں نے ایک بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مریم صاحبہ کے کنٹرول میں ہے، اڈیالہ جیل کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے۔ تو چچا نے بھتیجی سے بالکل اپنے آپ کو دور کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھتیجی جانے، اور جو کچھ احتجاج کرنا ہے بلکہ وہ دنیا کو سنا رہے تھے، اور اس کی ریزن یہ ہے، دنیا کو بتا رہے تھے کہ بھئی عمران خان صاحب پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب وہ پابندی بھی عائد کر رہے تھے، اڈیالہ جیل کے دروازے بند کر رہے تھے عمران خان کے پارٹی کے لیے، رہنماؤں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے فرینڈز کے لیے۔ تو ایک تو بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب اگر ملاقاتوں پر پابندی، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملاقاتوں پر پابندی کوئی اور عائد کر رہا ہے، لیکن اب چیزیں سامنے آ چکی ہیں واضح طور پر کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حکومت خود ہے، اور انہوں نے کل اپنے ذمے لے لی۔ اب آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ ایک تو کل امریکی کانگریس مین نے خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ کو، اور اس میں واضح طور پر یہ تقریباً 44 ارکانی کانگریس ہیں، امریکن پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو سخت پیغام
دیا جائے، اور کیونکہ انہوں نے جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصم منیر پر انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہ صحافیوں، سیاسی مخالفین اور یہاں تک کہ امریکی شہریوں کے خلاف عالمی سطح پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے الزام لگایا ہے، کل خط لکھا ہے اور تفصیل سے خط ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ امریکی صحافی احمد نورانی کے بھائیوں کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے فوجی کرپشن بے نقاب کی تھی۔ مشہور موسیقار سلمان احمد کے خاندان کو اغوا کیا گیا اور ایف بی آئی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مداخلت کے بعد وہ رہا ہوئے، اور عام شہریوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اور عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے۔ پرامن احتجاج کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ چارج شیٹ ہے، اور امریکن کانگریس نے خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ کو۔ یقیناً یہ خط پہنچے گا ٹرمپ انتظامیہ تک بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تک بھی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرامن احتجاج کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2024 کے الیکشن دھاندلی کا شکار اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور میڈیا کو خاموش کر دیا گیا ہے، اور خواتین، اقلیتوں اور بلوچ کارکنوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی شہریوں کو پاکستان کی فوج کی طرف سے امریکی سرزمین پر بھی ہراساں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کانگریس نے صاف الفاظ میں کہا، کانگریس مین نے، کہ جنرل آصم منیر اور ملوث تمام افسران پر جو ہے وہ ان پر پابندیاں عائد کی جائیں، ویزا پابندیاں ہوں، اثاثے منجمد کیے جائیں، اور عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا اس میں مطالبہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہر صورت میں فوری طور پر اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے، خاموشی نہیں چلے گی، اور امریکہ کو ڈکٹیٹرز کا ساتھ نہیں دینا بنتا۔ یہ انہوں نے کل واضح طور پر 44 امریکن کانگریس مین نے یہ خط لکھا۔ اب اگر ان کی اس خط کو لیں اور کل اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کو لیں تو ان الزامات کی انہوں نے کل تصدیق کر دی، اور کل انہوں نے عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں دونوں برطانیہ میں مقیم ہیں، اور ان دونوں کی حوالگی کا بھی کل مطالبہ کیا محسن نقوی صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کر کے، اور کہا کہ جناب یہ خبریں ایسی چلاتے ہیں بقول ان کے کہ یہ فیک ہیں، جبکہ وہ فیک نیوز نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک کمنٹری ہوتی ہے، پولیٹیکل کمنٹری جسے کہتے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب نے تو جو خبریں دیں وہ خبریں درست بھی ثابت ہوئیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہیں، اور برطانوی حکومت، مجھے نہیں لگتا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ سارے حقیقتوں سے واقف ہے کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، اور پاکستان کے حالات و واقعات سے تمام واقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ بار بار خبردار کر رہی ہیں پاکستان کو، پاکستان کی حکومت کو، کہ آپ وائلیشن کر رہے ہیں، اور بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، میڈیا ہو، جوڈیشری ہو، سب کے سب جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے لیٹسٹ جو پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے اقوام متحدہ کے ترجمان کی طرف سے جو بات کہی گئی وہ بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے بھی 27ویں غیر آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا ہے۔ جب اقوام عالم آپ کی 27ویں غیر آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، جس میں آپ نے جوڈیشری اور میڈیا کو دونوں کا کباڑہ کر دیا اور دونوں کو مسمار کر دیا، اس لیے آپ کے خلاف چارج شیٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ کل ایک اور بات کی گئی جی، اور یہ میرے سامنے ہے، کل انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب سے عظما خان کی ملاقات بھی نہیں ہوگی، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، اور ریاست نے کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اس ساری صورتحال کا جواب جو ہے وہ بڑا دیا ہے جناب۔ وہ ایک تو کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اپنی ٹیم کے ساتھ وزارت خزانہ اسلام آباد آئے، اور NFC کے حوالے سے اجلاس تھا، اور اس میں انہوں نے اپنا بھرپور موقف پیش کیا، اور واضح طور پر یہ بتایا کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ باقی تمام صوبوں کو ان کے حصے کے مطابق ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کو نہیں دیا جا رہا، ادائیگیاں ان کی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام مصیبت کا شکار ہیں
اور حکومت بھی پریشان ہے اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی جو کہ ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ تو کل سہیل آفریدی صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ ہم پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، تو کل انہوں نے کہا کہ 7 دسمبر کو پشاور میں ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ سب شریک ہوں گے، یعنی متحدہ اپوزیشن کے تمام لوگ بھی شریک ہوں گے، لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف قومی اسمبلی اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اس طریقے سے 7 دسمبر کو بڑے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی کل جنرل عاصم منیر صاحب نے ایوان صدر میں صحافیوں سے، جو کہ اتفاقی ملاقات نہیں تھی بلکہ صحافیوں کو بلایا گیا تھا، لیکن ISPR نے نہیں بلایا بلکہ ایوان صدر نے پہلے سے بلایا ہوا تھا، اور یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ کیسے جنرل عاصم منیر صاحب جب اپنی سمری کی اپروول کے لیے گئے ہوئے تھے ایوان صدر بائی ہینڈ سمری لے کر، تو جب وہ اپروول لے رہے تھے اس وقت صحافی وہاں پہ کیسے پہنچے اور پھر صحافیوں کا جنرل عاصم منیر صاحب سے ٹاکرا کیسے ہوا اور پھر وہ مجبور ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان جو ہے وہ اڑان بھرے گا اگلے، کیونکہ اب ایکسٹینشن ہو گئی ہے اور چیف آف ڈیفنس کی سمری کی منظوری ہو گئی ہے، اب اڑان بھرے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگلے پچھلے 3 سالوں کا اگر جائزہ لیں تو پچھلے 3 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ پاکستان کی معیشت، معاشرت، سیاست، صحافت، عدالت، وکالت، شجاعت، سب کچھ مسمار ہو چکا ہے، اور میڈیا بھی نہ ہی میڈیا کا کوئی وجود رہا، انڈیپینڈنٹ میڈیا کا، اور نہ ہی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا وجود رہا، اور کئی آنریبل ججز استعفیٰ دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جو کچھ بھی فسطائیت مسلط کی جا رہی ہے اور آئندہ ایکسٹینشن کے بعد جو کچھ کیا جانا مقصود ہے اس کے بارے میں کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ میرے سامنے شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں 5% سے بھی کم، بمشکل 5% ٹرن آؤٹ رہا، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ الیکشن کروانے کی بھی انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے، اور جس کا ٹرن آؤٹ ہی 5% ہے، عوام عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، آپ کے باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، اور وہ اس سسٹم سے اکتا چکے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں عوام کی منتخب نمائندہ حکومت نہیں ہے، بلکہ جو جیتے ان کو ہرا دیا گیا، جو ہارے ہوئے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا بہتر یہی ہے کہ الیکشن کروانے کے بجائے خود ہی فارم 47 تقسیم کر دیا کریں، یہ پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شفیع جان صاحب نے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ترجمان ہیں، معاون خصوصی ہیں، انہوں نے ایک بات کی چیلنج دیا ہے۔ شفیع جان نے انہوں نے مسلم لیگ نواز کو پوری کو انہوں نے کہا جی حلقہ آپ اپنی پسند کا رکھ لیں، پورے پاکستان میں کوئی بھی قومی اسمبلی کا حلقہ لے آئیں، اور وہاں پہ ہمارا ایک ادنا سا کارکن آپ کے قائد محترم کے خلاف الیکشن لڑے گا، اور شرط یہ ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے، بیلٹ باکس وہ باہر ہوں گے، سڑک پہ کیمرے لگے ہوں گے، اور ووٹ اس میں ڈل رہے ہوں گے، اور پھر وہیں کھلے آسمان تلے اسی سڑک پہ وہیں کھلے آسمان تلے اس کے ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ تو اگر ہم پورے پاکستان میں کوئی بھی حلقہ آپ منتخب کر لیں، آپ کے قائد ہوں گے، ہمارا ایک ادنا کارکن ہوگا، اور پھر پتہ چلے گا عوام کس کے ساتھ ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آئیں اور الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، جو جیتے اس کی بات پھر مان لی جائے۔ ایک اور بات جی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک سروے کیا، ایک پول کروایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ میں نے ایک پول کروایا جی، میں نے پوچھا کہ عوام سے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا پھر ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اور نیا آرمی چیف لایا جانا چاہیے۔ یہ میں نے پول کروایا، اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور تقریباً 96% 94 یا 95% نے جی ووٹ دیا کس کے حق میں؟ انہوں نے کہا کہ نیا آرمی چیف لایا جانا چاہیے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، اسی سے جو ہے وہ ختم ہوگا۔ یہ میرے سامنے آ گیا ہے، 94% نے کہا کہ نیا آرمی چیف لایا جائے، اور
6% ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, और वोट कास्ट हुए जी 17,428 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया 24 घंटों में। तो ये रिज़ल्ट आया है। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जनाब आसिम मुनीर साहब को कि जब वो कहते हैं कि जनाब अगले 3 साल पाकिस्तान उड़ान भरेगा, तो पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में जो तबाही हुई है और पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार है हर एतबार से, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, एक्सपोर्ट, मिलें बंद, कारखाने बंद, कारोबार बंद, और लोग बाहर जाना चाहते हैं, आप उनको बाहर नहीं जाने देते, और एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जा रहा है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एयरपोर्ट पर जाते हैं और उनको ऑफलोड करवा देते हैं, जहाज़ से उतार देते हैं। तो ये जो सारे का सारा मामला है ये दुरुस्त नहीं है। और चूँकि मामला कुछ इस तरह है कि हालत इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मीडिया क्या कर रहा है। तो मीडिया कल एमल वली खान उनसे पार्लियामेंट हाउस के सामने सवाल किया गया, और सवाल ये था कि जैसे ही क्योंकि आते हैं वो सवाल करते हैं हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, तो ज़ाहिर है पीछे से पॉलिसी होती है कि जी आपने ये रिकॉर्ड ये चीज़ लेके आनी है, जनरल साहब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आपने नहीं रिकॉर्ड करनी। तो उनसे सवाल पूछ लिया, और सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान को सज़ाएं नहीं देनी चाहिए, क्या इनका इशारा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की तरफ था? ये सवाल पूछा, और जिस पर एमल वली खान ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि धांधली की है तो फिर हाफिज़ साहब से लेकर सबको सज़ा होनी चाहिए। और जब हाफिज़ साहब का नाम आया तो मुतल्लिका रिपोर्टर जो है वहाँ से चला गया। अब एक और बात भी आपको बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहे हैं, 3 जर्नलिस्ट अभी भी जेलों में मुक़य्यद हैं, और उनमें सोहराब बरकत हैं, राय गुलाम अली हैं और आगा सरवर हैं। ये 3 सहाफ़ी इस वक्त जेल में बंद हैं झूठे बेबुनियाद मुकदमात में। और साथ ही साथ एक और धमकी मौसूल हुई है सियासत पीके को, क्योंकि सियासत पीके के प्लेटफॉर्म से ही सोहराब बरकत साहब काम कर रहे थे, और उन्हीं के साथ और भी हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मुंसलिक हैं, और उसमें वकार बग्गा भी हैं, बाकी भी हैं। तो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि अब siyaasat.pk को भी धमकियां मिली हैं कि आप अपना काम बंद करें, अगर आप अपना काम बंद नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ फिर मज़ीद कार्रवाई होगी। और अदील हबीब जो कि उसके ओनर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये है सूरत हाल, ये सिचुएशन। इब्तदा इश्क़ होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मामला खुद कंट्रोल नहीं हो रहे और इंतकाम लिया जा रहा है जजेस से, जुडिशरी से, अवाम से, जर्नलिस्टों से। तो ऐसा नहीं चलता। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।